بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے جس کے بارے میں علم ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے متعلق ہے۔ مکہ میں نبی پاک کو سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ اس لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ انہی دنوں قحط سالی کی وجہ سے سخت حالات چل رہے تھے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا تھا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے کام چل سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں بہت غریب ہوں، ہماری کوئی تجارت بھی نہیں ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون سیدہ خدیجہ اپنا تجارتی مال شام کی طرف بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو، وہ ضرور تمہیں رکھ لیں گی، کیونکہ تمہاری ایمانداری اور سچائی کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پہ جاؤ، کیونکہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ایماندار، سچا، دیانتدار، شریف اور سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو طالب بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انہوں نے کہا، اگر آپ یہ کہیں گے تو وہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ادھر نبی پاک کو پورا یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ ان کے پاس ضرور کسی کو بھیجیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی اور ایمانداری کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے، اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ میں باقی لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتائی، اور ابو طالب نے فرمایا، یہ روزی میرے اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان سے نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں گے ویسا ہی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی، کیونکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا۔ ادھر آپ روانہ ہوئے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شروع ہو گئے۔ آسمان نے ایک سے ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور یہ درخت ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے جب حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے باہر نکل آیا، اور اس نے غلام سے پوچھا کہ جو شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ اس طرح غلام نے کہا کہ یہ قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ اس طرح اس راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی آدمی کو سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی طاقت عطا نہیں کی۔ اس طرح اس راہب نے غلام سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو میسرہ غلام نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے۔ تب اس آدمی نے غلام کو بولا، بس یہ وہی ہے۔ کون وہی؟
تو جواب ملا، آخری پیغمبر، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا جب ان کو نبوت دی جائے گی۔ اور وہ چپکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے لگا، اور جاتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کو بوسہ دیا اور پھر قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ سلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر تو تورات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی نشانیاں بھی میں نے دیکھ لی ہیں جو کہ نبوت سے متعلق ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، بس آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا تو اس آدمی نے وہاں نبوت کو چمکتے دیکھا۔ وہ چومنے کے لیے جھک گیا اور فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ سلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد آپ سلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ سلم نے مال فروخت کیا اور کچھ چیزیں خریدیں اور کچھ چیزیں بیچیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سلم سے جھگڑا کیا اور آپ سلم کو بتوں کا نام لے کر کہا کہ ان کی قسم کھاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان بتوں کی قسم نہیں کھایا کرتا۔ آپ سلم کا یہ جملہ سن کر وہ چونک سا گیا جیسے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا ہو۔ بس اس نے ایک دم سے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر اس نے میسرہ غلام سے ملاقات کی کہنے لگا۔ غلام سے ملاقات کی تو اس نے غلام سے کہا، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جس کا ذکر ہماری پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ میسرہ نے اس بات کو یاد رکھا۔ قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے صاف یہ بات دیکھی کہ جب گرمی ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ سلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ سلم پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے غلام کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ سلم ہی کا غلام ہو۔ اب قافلہ مکہ پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو تجارت کے حالات سنائے۔ اس بار پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میسرہ کا پوچھا اور بتایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ تب حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیے اور اس کو جلدی ساتھ لے کر آئیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس میسرہ کو لینے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ختیجہ نے آپ سلم کو یہ اس لیے بھیجا، دراصل وہ پھر سے دیکھنا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی وہی منظر ہے کہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرشتے ابھی بھی سایہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور وہ چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھنے لگ گئیں۔ اس بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی شان نظر آنے لگی۔ اس بار حضرت ختیجہ کو یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر واپس پہنچ گئے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ دو فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے ہیں، کیا تم نے بھی ایسا کچھ دیکھا ہے؟ جواب ملا، میں تو جس وقت مکہ سے نکلا تھا اسی وقت سے یہ منظر دیکھتا آ رہا ہوں۔ مکہ سے لے کر شام تک جو واقعات سرزد ہوئے غلام نے سارے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت ختیجہ نے آپ سلم کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت باقی لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان سب باتوں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں اور انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملاقات کی اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر جواب دیا، اے ختیجہ، اگر یہ سب باتیں سب سچ ہیں تو مان لو یہ محمد اس امت کے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی سفر کیے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل شریف النفس اور پاک باز خاتون تھی۔ نسل کے اعتبار سے بھی قریش کی سب سے اعلیٰ خاتون تھی۔ انہیں قریش کی اعلیٰ کہا جاتا تھا۔ قریش کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہشمند تھے۔ بہت سے لوگوں نے پیغام ان تک پہنچائے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہ کیا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات اور کرامات کو سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ انہوں نے ایک خاتون جس کا نام نفیسہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند خاتون، پاک باز خاتون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً جواب دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور نفیسہ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور ساری بات بتائی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرا سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے نکاح سے ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کا خاوند فوت ہو چکا تھا، اور دوسرے نکاح کا خاوند بھی فوت ہو گیا تھا۔ بس جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا تو ان کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ نکاح کس نے کرایا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نکاح عبد المطلب نے کرایا ہے۔ اسی طرح نکاح میں جو حق مہر طے ہوا اس کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں اور روایات میں اختلاف موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپس میں نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی، اور ولیمے کی دعوت میں 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ سبحان اللہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل بشی اسلامک سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔